اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو کرم پر کرم والا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں کہ آج ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ عرب ممالک میں 10 تاریخ یعنی آج انہوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کر دی۔ دنیا بھر سے جن فرزندان اسلام نے، فرزندان توحید نے اللہ اس کے رسول کے مہمان بننے کا اعزاز حاصل کیا، شرف حاصل کیا، انہوں نے وقوف عرفات بھی کیا، پھر خطبہ عرفات بھی سماعت کیا، نماز عید بھی انہوں نے ادا کی، اور آج انہوں کی قربانی بھی شکرانے کے طور پر ادا ہو چکی ہے۔ عجمی ممالک کے اعتبار سے عرفے کا دن آج ہمارے پاس کہلاتا ہے۔ عرفے کا اصل مقصد ذہن میں رکھ لیں کہ جو حجاج اکرام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں کھڑے رہتے ہیں اس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہوا یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کی فضیلت میں بتایا جاتا ہے کہ جو بندگان خدا یوم عرفہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، یعنی کہ 8 ذی الحجہ کی مغرب سے 9 ذی الحجہ کی مغرب تک جتنے اعمال صالحہ کریں، نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، وظائف ہو، روزہ ہو یا کوئی اور عبادت، ان تمام عبادتوں کے متعلق بتایا جاتا ہے، اور بطور خاص روزے دار کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ 1 سال۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگلے 1 سال یعنی آنے والے 1 سال
گزرا ہوا 1 سال، 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا بدلہ ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ یوں تو یوم عرفہ کی ہر عبادت کا ثواب جیسے رمضان میں بڑھا کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے، اسی طرح یوم عرفہ پر بھی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجاج اکرام جو اللہ اس کے رسول کے مہمان بن چکے ہیں، عرفات کا وہ میدان جنہوں نے حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، زیارت کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ وہاں کوئی چھت نہیں ہوتا بلکہ ٹیمپروری کوئی چھتریاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، ڈیرے لگائے جاتے ہیں۔ اس عرفات کے کھلے میدان میں تمام حجاج اکرام کھڑے رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں مسجد نمرہ میں جہاں خطبہ عرفات پڑھا جاتا ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ کی جانب نکلتے ہیں۔ تو اس لیے جن بندگان خدا کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے ان بندوں کو کیسے محروم رکھوں؟ گویا اے بندو، اگر تمہارے ملک کے اعتبار سے اگر ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو عبادت کرو، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، نوافل کی کثرت کرو، خیرات میں زیادتی کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، بیمار ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، اگر ماں باپ اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے قبور کی زیارت کرو، تو اے میرے بندو تم بھی اس ثواب میں شامل ہو جاؤ گے، تم بھی اس ثواب میں شامل ہو جاؤ گے جو میرے بندے میرے گھر کے مہمان بن کر ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے یوم عرفہ۔ اور یاد رکھ لیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں، عرصے دراز سے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، کوئی اس طرح کی الٹ پلٹ باتیں نہیں کرتا، یہ گارنٹی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کیوں کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ رسول اللہ کا مصلی ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اس ممبر رسول کے سائے، اس رسول اللہ کے مصلی پر گناہگار قدموں سے ٹھہر کر کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی غیر غلط بات نہیں کرتا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، کہا جاتا ہے صرف یوم عرفہ حجاج اکرام کے لیے ہے، عجمی ممالک کے لیے نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کے نظام میں مداخلت کر رہے ہیں، خدا کے نظام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اور کہوں قربانی کا مسئلہ، آج قربانی ہمارے پاس ایک فیشن بن چکا ہے۔ 90% بات کر رہا ہوں، 90%۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کھول کر، کتنی ڈی پیاں چیک کرنا ہے واٹس ایپ کی، انسٹاگرام اٹھا کر چیک کریں، فیس بک چیک کریں، ٹویٹر چیک کریں، یوٹیوب چیک کریں، جس کو دیکھو وہ اپنے جانوروں کی فوٹوان ڈال رہے ہیں، بازار میں گئے فوٹو ڈال رہے ہیں، جانور دیکھ رہے ہیں فوٹو ڈال رہے ہیں۔ یہ قربانی ہے کس کے لیے؟ سوشل میڈیا کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا میں جب تک آپ کے کمنٹس آتے رہیں گے، آپ کا انٹرنیٹ چلتا رہے گا، آپ کا فون چلتا رہے گا، آپ زندہ رہیں گے، اس کمنٹس کو دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے، وہیں تک آپ کا ثواب، مرنے کے بعد کوئی ثواب نہیں ہے۔ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنی سختی کے ساتھ بولتے ہیں، میں نے بارہا کہا سختی کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں، کل بروز محشر خدا کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو بچا سکتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہماری مسجد کا خطیب تھا، یہ ہمارا عالم تھا، یہ ہمارا رہنما تھا، یہ ہمارا گائیڈ کرنے والا تھا، لیکن اس نے ہمیں ان باتوں سے نہیں روکا۔ مولا اگر یہ روکتا تو ہم یہ کاموں سے باز آتے۔ اس لیے میں کھل کر کہتا ہوں، یہ نہ کہنا کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن
کرنٹ ایشو پہ بات کرنا، اسلام کو پیش نظر رکھ کر بات کرنا، یہ میرا مقصد ہے۔ ایک تو قربانی رسم بنائے ہوئے ہیں، نشو نمائی بنائے ہوئے ہیں۔ ارے کس نے کہا آپ کو کشمیر کنیا کماری سے جانور منگانے کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو 80,000 1 لاکھ کا بکرا لانے کے لیے؟ 1 لاکھ کا بکرا کاٹو اتنا ہی ثواب ہے، 10,000 کا بکرا کاٹو اتنا ہی ثواب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے بندگان خدا، جب تم قربانی کرو خدا کی بارگاہ میں نہ تمہارے جانور کا خون جاتا ہے نہ تمہارا گوشت جاتا ہے، پھر صرف تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے، تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے، تمہارے دل میں نیت کیا ہے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو 10,000 کے جانور پر بھی قربانی ہوگی۔ بتاؤ 1 لاکھ کا بھی بکرا لوگ لاتے ہیں نا، وہ فلاں جگہ سے وہ فلاں جگہ سے آتے ہیں نا، بتائیے کتنا نکلے گا گوشت، کیسا نکلے گا؟ وہی 2-4 کلو کا فرق ہوگا۔ دکھنے میں اس کے بال بڑے خوبصورت دکھیں گے، بالا والا بکرا، لمبے کان والا بکرا۔ اب بڑا جانور بھی لا رہے تو 2-2 کنٹل کا لا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ آخر میں گوشت آپ خود پھینک دیتے ہیں، کیونکہ گوشت گلنے کے قابل نہیں رہتا، گوشت گلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو اس طرح کیوں؟ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، لوگوں جب اللہ نے تمہیں دیا ہے جو بھی نعمت تو تم سایہ دار درخت بنو، تم پھلدار درخت بنو۔ یعنی اللہ نے تمہیں اتنی سکت دی ہے کہ ہر سال 1 لاکھ روپے کا بکرا تم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، وہی 15,000 کا بکرا لاؤ اور 15,000 کے 5 بکرے اپنے غریب ان بھائیوں کو دلاؤ جو بکرا خرید کر قربانی نہیں دے سکتے۔ رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہے، دوست احباب ہے، فرینڈ سرکل ہے، مومن بھائی ہے، سایہ دار درخت بنو، پھلدار درخت بنو۔ اگر تم اس کو بکرا دے کر مالک بنا کر کہو کہ تم اپنے نام سے ذبح کر لینا، یہ تمہارا بکرا ہے، کٹ جائے گا اس کے نام سے، اس کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو جتنا ثواب ملے گا اس سے 10 گنا ثواب زیادہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ نشو نمائی سے بچنے کی کوشش کرو، اور جانوروں کو گلی کوچوں میں لے کر نہ پھرو میرے بھائی، کھل کر کہہ رہا ہوں، جانوروں کو گلی کوچوں میں لے کر پھرنا، نشو نمائی کرنا دنیا کو بتانے کے لیے، یعنی دنیا والے آپ کے جانور کو اچھا کہیں تو وہ قربانی۔ ارے خدا کو راضی کرو، قربانی کرو تو خدا کو راضی کرو، ایسے نہیں صرف رسم کرنا ہے۔ قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، عبادت کو خراب ہونے نہ دیں، ریاکاری میں نہ لائیں، اور قربانی کے جانور کے ساتھ بےہودہ عمل نہ کریں، بازاروں میں چھوڑ دے رہے، ادھر چھوڑ دے رہے، اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے سینگوں کو مار رہے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں ہمیشہ کہوں گا قربانی کا جانور کیا ہے معلوم؟ دراصل وہ جانور دکھنے میں ایک چوپائے ہے، ایک جانور ہے۔ اگر دیکھا جائے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہو تو خود کا بیٹا تصور کرو، خود کے جگر کا ٹکڑا تصور کرو۔ بچپن کا عالم تھا ہمارا، ہم دیکھا کرتے تھے، آج بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ نماز عید ادا ہوتی، بچے بڑے بوڑھے بھوکے پیاسے رہتے تھے، بھوکے بیٹھتے تھے، کب تک؟ جب تک کہ گھر کے مرد افراد نماز ادا کر کے نہیں آتے، خسائی کو لے کر نہیں آتے، جانور زبان نہیں ہوتا، تب تک بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ جب اس جانور کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کی کلیجی نکال کر اس کو صاف کر کے اس کو پکا کر اس کو فاتحہ دی جاتی تھی۔ کیوں؟ جسم کے سارے حصے کو چھوڑ کر کلیجے پر ہی کیوں فاتحہ دی جاتی تھی؟ جاتی ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے بعض گھروں میں، کم ہے بہت ایسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مرحلہ وہی ہے، جگر خراب ہو تو انسان چلا جاتا،
جگر فیل ہوا تو رہتا انسان، ہارٹ فیل ہوا تو رہتا انسان نہیں رہتا۔ جگر کا ٹکڑا، کلیجے کا ٹکڑا، جیسے الفاظ کہتے ہیں نا ماں باپ اپنے بچوں کو لاڑو پیار میں، تو اسی لیے اس کلیجے پر فاتحہ دی جاتی تھی۔ مگر آج سب ختم ہو گیا۔ مانتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی نماز کے بعد فاتحہ کے بعد ہی کھائے، نماز بھی ہو جائے گی اور قربانی بھی ہو جائے گی، کھا پی کر آ جائیں گے، لیکن جتنا زیادہ فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہمیں ہے اتنا فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جیسے کل ہمارے پاس عید کا دن ہے، پھول کھا کر آئیے، نماز ہو جائے گی، قربانی بھی ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فضیلت اگر حاصل کرنا ہے، زیادہ فضیلت، کیونکہ نہیں معلوم، بھروسہ ہے کہ آنے والے سال تک زندہ رہیں گے، پھر یہ قربانی کا دن، یہ عید الاضحیٰ کا دن، یہ متبرک دن ہمیں نصیب ہوگا، اسی لیے جتنا ہو سکے فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جو بات میں نے گزشتہ جمعہ مختصر انداز میں کہا تھا کہ کچھ لوگ آج سوشل میڈیا پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قربانی دینے والے ناخن تراش لیں، بال کٹوا لیں، مونچھ بنا لیں، چہرہ بنا لیں، قربانی پر اثر نہیں پڑتا، ہو جاتی۔ یہ سب اس طرح کا عمل کرنے سے روکنا یہ بالکل غلط ہے۔ غلط بولنے والا سب سے پہلے غلط ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن فضیلت زیادہ ہے۔ اب بتاؤ، ایک مثال اس کی بتا دوں۔ جیل سے 2 آدمی رہا ہوں گے، قید خانے سے، جیل سے 2 آدمی رہا ہوں گے۔ ایک امیر گھر کا لڑکا ہوگا، لڑکا مرد جو بھی تصور کر رہے ہیں، ایک امیر گھر کا ہوگا جو کھا پی کر مست رہے گا، اس کا چہرہ بنانے کے لیے، اس کے ناخن نکالنے کے لیے جنا آئے گا، نائی آئے گا، فلاں آئے گا، اور ایک مجھ جیسا غریب ہوگا، ایک مجھ جیسا غریب ہوگا جس کے سر کے بال بڑے ہو جائیں گے، ناخن نکلے ہوئے ہوں گے، مونچھ کی بالیں ہونٹوں پر آ جائیں گے، داڑھی ایسی نکل جائے گی۔ بتاؤ، محبت تو امیر سے ہوتی ہے، لیکن ترس کس پر آئے گا؟ آپ کو ترس کس پر آئے گا؟ غریب کو دیکھ کر نا، غریب کو دیکھ کر یہ محسوس ہوگا کہ یہ قید خانے میں تھا، بیچارہ مظلوم ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، بے سہارا۔ تو ایسے ہی جب بندگان خدا رب کے حضور میں عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے حج کا احرام پہنا، حج کا احرام پہنا، تو حج کا احرام اتارنے سے پہلے تک ان کے اوپر پابندیاں ہیں کہ وہ سر کے بال نہیں کٹا سکتے، وہ چہرہ نہیں بنا سکتے، وہ ناخن نکال نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے پیچھے پیچھے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے فضیلت میں بتایا جا رہا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کر لو، ورنہ رک جاؤ چاند نظر آ جائے تو۔ کیوں؟ رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہونا ہے تب کو، تاکہ رب کو ہماری عاجزی و انکساری پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عجز و انکسار کو پسند فرماتا ہے۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ جب تم دعا کرو گے رب کی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ فضیلت ہے۔ ورنہ قربانی دینے والے اگر آج بھی چہرہ بنا کر آ جائیں تو کل ان کی نماز بھی ہو جائے گی، ان کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ کنسپٹ نہیں ہے قربانی سے، لیکن فضیلت اگر حاصل کرنا ہے، ایکسٹرا بینیفٹ، اگر زیادہ پروفٹ اگر آپ کو چاہیے، زیادہ فضیلت چاہیے تو رک جائیے، رک جائیے۔ ابھی جیسے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ نماز عید پڑھ کر اپنے سر کے بال نکالتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ قربانی کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے۔ معاف کرنا، آپ نماز عید پڑھتے ہی آپ سر کے بال نکالیں، کچھ بھی کریں، نہ قربانی کا ثواب ہے نہ حج کا ثواب ہے، بات سے کوئی کنسرٹ نہیں ہے۔ بس اتنا ہے، اگر آپ تعظیماً حجاج اکرام اپنی قربانی کے بعد حلق کراتے ہیں، آپ بھی اگر کراتے ہیں، بال نکالتے ہیں سر کے، تو الگ سو، لیکن حج کا ثواب، قربانی کا ثواب، یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے۔
اور اسی طریقے سے قربانی، قرآن میں حکم ہے فصلی لربک وانحر، پہلے آپ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا ہے، یعنی بس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ پہلے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، بعد میں آپ کو قربانی دینا، نماز کے بعد۔ نماز سے پہلے اگر آپ کے قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو آپ کی قربانی واجب الادا باقی رہے گی۔ جو جانور آپ کے نام سے ذبح ہوا وہ نفیل ہوگا، واجب ڈیو رہ جائے گا، واجب باقی رہ جائے گا، نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی آپ کو کاٹنا۔ اسی طرح قربانی کے بڑے جانور میں حصہ مل رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات بتائیں کہ میں نماز فلاں وقت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ہی میرا جانور ذبح۔ آپ نماز 8 بجے پڑھ رہے ہیں، 9 بجے پڑھ رہے ہیں، 7 بجے آپ کا جانور قربان ہو رہا تو پھر وہ قربانی واجب ادا باقی رہے گی۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ 7 افراد اپنے گھر کے، خاندان کے، فرینڈ سرکل کے، پڑوسی کے مل کر جانور لا کر ذبح کر لیں، یہ اچھا رہے گا۔ کاروبار والوں کے پاس کرنے سے یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور قربانی کے جانور میں جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہے وہ حرام ہے، غدود ہے، پنکے ہے، خون ہے جی، اور ناپاک جتنی چیزیں حرام چیزیں، شرمگاہ ہے، یہ چیزیں سب کے سب حرام۔ بعض لوگ اس کو خواہش سے کھاتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کو قرآن نے، حدیث نے، اسلام نے حرام قرار دیا۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اور آخری بات، اصل بات کی جانب آ رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، مرد عورت۔ ہوتا یہ عام طور پر جس گھر میں کم سے کم 4-6 جانور ذبح ہونا ہے وہاں ایک ہی جانور ذبح ہوتا ہے۔ نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا، کوئی کہے نہ کہے مجھے نہیں مان، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ آپ کو بتا، کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی۔ جیسے کہ طریقہ یہ ہے قربانی کے شرائط کا، زکوٰۃ کے لیے جتنا مال چاہیے اتنا مال قربانی کے لیے ہو تو قربانی واجب ہے، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اگر اسی چیز کو فالو کر کے اگر چلنا ہی چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہر بات پر عمل کرنا بھی ہے، چاہے کہنے والے علماء ہو، مفتیان عظام ہو، مشائخین ہو، کسی مکتب فکر سے کسی کا تعلق ہو۔ اگر کہیں گے نہیں مولانا زکوٰۃ کے لیے 6 تولے سونا، شمالی ہند کے علماء کا فتویٰ 7.5 تولے سونا، تو جنوبی ہند کے علماء کے مطابق 6 تولے سونا ہے تو قربانی واجب، شمالی ہند کے علماء کے مطابق 7.5 تولے سونا ہے تو قربانی واجب، نہیں تو قربانی واجب نہیں۔ آپ اتنے شرائط کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو پھر میں کہوں گا قرآن میں حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں تک کاٹ دیں۔ ہے کوئی عمل کرنے والا؟ ہے کوئی عمل کرنے والا؟ اور اتنے پاک صاف ہیں آج کے دور میں؟ پھر وہی قرآن کہہ رہا ہے، جہاں قرآن کے مطابق اگر کہتے ہو ہر عمل وہی کریں گے، تو قرآن نے ایک اور حکم ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہا، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اس پر کوڑے لگائے جائے۔ یہ سزا نافذ کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اتنے پاک و صاف لوگ ہیں۔ قتل حرام، کیا مسلمان قتل نہیں کرتا؟ چوری کرنا حرام، کیا مسلمان چوری نہیں کرتا؟ یہ نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ اس کا رسول حاضر ناظر، مسلمان پر طنز نہیں کر رہا ہوں۔ اگر قربانی کو، اسلامی معاملات کو لا کر
جہاں کہتے کہ ہم قرآن کے مطابق ہی چلیں گے، یہ مولانا کہتے رہتے ہم نہیں کریں گے، تو بتا۔ غیبت کرنا، اپنے بھائی کا حرام گوشت کھانے کے مماثل نبی نے ممانعت فرمائی، غیبت کرنے والا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کی حق تلفی کرنا، کیا کوئی مسلمان بھائی بہن کی حق تلفی کرنے والا نہیں ہے؟ ماں باپ کا نافرمان جو جہنم میں جائے گا، تو پورے ماں باپ کے فرما بردار ہے، نافرمان کوئی نہیں ہے، پھر اس پر بھی عمل کرو۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، ان ساری چیزوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو قربانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے پاس موسمی اعتبار سے، گرما کے موسم کے اعتبار سے 2 جوڑے کپڑے، سردی کے موسم کے اعتبار سے 2 جوڑے کپڑے، بارش کے موسم کے اعتبار سے 2 جوڑے کپڑے، اتنے کپڑے اگر ہو تو اس کی زندگی بسر ہوتی ہے نا، ایک پہن لے ایک دھو لیں، ایک پہن لے ایک دھو لیں، زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی واجب، اس کو قربانی دینا چاہیے، کیونکہ اصل ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہٹنے کی کوشش کریں گے، یہ روایت میں نے بتائی، لیکن معاملہ پورا بتاؤں گا، اگرچہ کہ 2-4 منٹ بڑھ جائیں گے، کیونکہ کل عید کا دن ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے کسی کو کوئی قربانی تیار ہو جائے تو باعث نجات ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ مگر ہمارے پاس کپڑے کتنے ہیں؟ آج پہن لیں تو 6 مہینے تک اس کی باری نہیں آتی، ہے ہی نہیں اتنے کپڑے، پینٹ شرٹ، کرتا پاجامہ، جینس، ٹی شرٹ، وہ بھی برانڈڈ، انڈر ویئر برانڈڈ، بنیان برانڈڈ، جوتے برانڈڈ، ساکس برانڈڈ، آئی نیک برانڈڈ، ایک بار پہلے 6 مہینے تک اس کی باری نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، گھر والے جب نیچے سے کپڑا نکالتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نیا کپڑا ہے، باہر بھی پہن کر آپ نکلیں گے تو لوگ پوچھیں گے ارے بھائی کب لیے؟ ارے 10 سال پرانا ہے، ابھی تک نہیں پہنے۔ اتنے کپڑے ہمارے پاس۔ پھر آج گاڑی لینے کے لیے آپ جائیں گے، 1 لاکھ روپیے سے کم کوئی گاڑی ہے آن روڈ، 1 لاکھ سے کم کوئی گاڑی نہیں ہے۔ الیکٹرانک بھی اگر آ رہی تو میں سمجھتا ہوں 70-80 ہزار میں آ رہی نہیں۔ ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، ایک فون منیمم 20,000 روپے کا تو ہے، پھر اس کے اوپر ڈاٹا، پھر اس کا بیک کور، فلاں وقت ہمارا بیک کور تک چینج ہوتا ہے۔ یہ سب عیش و آرام کی چیزیں کرنے کے لیے ہمارے پاس سہولتیں ہیں، لیکن اگر تکلیف ہمیں ہے تو قربانی کے لیے۔ جبکہ شوہر پر بھی قربانی ہے، بیوی پر بھی قربانی ہے۔ 40,000 روپے نہیں ہے، اگرچہ کہ بیوی بہو گھر گرہستی ہے، اس کو پاکٹ منی نہیں دی جاتی، مانتا ہوں، لیکن سونا تو ہے اس کے پاس۔ 1 تولہ سونا نہیں ہے، آج 1 تولے سونے کی قیمت 80,000 روپے چل رہی ہے، یا اس سے بڑی ہوگی یا کچھ کم، 80,000 روپے۔ 1 تولہ سونا نہیں کسی کے گھر میں۔ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں، اسی وجہ سے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ درے در مارے وہ جادوگر، یہ جادوگر، وہ سفلی عامل، یہ سفلی عامل، بازاری ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، وہ بکرا کہا تو لے جاتے، پیسہ کہا تو لے جاتے، جو چیز کہے لے جاتے۔ ارے یہاں تم پر قربانی واجب ہے، تم قربانی سے گریز کر رہے ہو، اس لیے تم ان آفات و بلیات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شوہر بھی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیوی کی قربانی ادا کرے، اخلاقی فریضہ ہے، اگر دے دے تو اچھی بات، نہیں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ فروخت کر کے قربانی دے۔ یہ تو شادی شدہ لوگوں کی بات ہوئی، غیر شادی شدہ لوگوں کی بات کروں، چاندی کے بریسلیٹ، سونے کی چین، زنجیر پہنتے نا گلے میں، قربانی واجب نہیں یہاں پر،
نہیں ابا کما رہے ابا دیتے، نہیں، ابا کی خبر کا جواب ابا دیں گے، بیٹے کی خبر کا جواب بیٹا دے گا۔ دادا حج کو گئے، انہوں وہاں پر قربانی دیں گے، بیٹا یہاں ہے قربانی اس کو یہاں دینا ہے۔ حج کو جانے والوں کی قربانی یہاں کی قربانی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ حج کو جانے والے عازمین حج جو قربانی کر رہے ہیں وہ شکرانے کے طور پر کر رہے ہیں، اور یہاں ہم ہیں تو ہم پر قربانی واجب ہے، تو ہم کو قربانی ادا کرنا ہے۔ نہیں کرتے تو آپ کی مرضی، نہیں کرتے تو آپ کی مرضی۔ پھر وہ کلپ چل رہی ہے کہ خاندان کی ایک قربانی سارے خاندان کی طرف سے ہو جائے گی، ایک بکرا ذبح کرنا، ایک جانور ذبح کرنا سارے خاندان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ بھائی میرے، احکام اسلام میں صرف نماز جنازہ کو فرض کفایہ بتایا گیا، نماز جنازہ کو فرض کفایہ بتایا گیا، اعتکاف کو سنت علی الکفایہ بتایا گیا۔ اس کے بعد باقی ہر عمل ہر شخص کو کرنا ہے۔ نہیں قربانی ایک ہی بکرا ہم دیں گے سارے خاندان کی طرف سے، تو خاندان بہت بول دیے۔ ایک بات میں بولتا ہوں، اگر سنتے وقت تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن یہ عقل کو ٹھکانے پر لانے کے لیے کچھ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اگر سارے خاندان کی طرف سے ایک ہی بکرا آپ کو ذبح کرنا ہے، جبکہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر فرد کو اپنی جانب سے قربانی دینا ہے، نہیں ایک ہی جانور کی قربانی سے ہم سارے خاندان کی قربانی کو نیت کر لیے، تو میں کہوں گا اجی حضرت اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹے ہیں نا، ایک شادی کرو، ایک ہی نکاح کرو، ایک ہی بہو لاؤ، گھر میں ایک ہی بہو لاؤ، باقی 3 کی شادی مت کرو۔ کرتے گوارا ہے؟ آپ تو سارے خاندان کی بول رہے ہیں، میں صرف ایک فیملی کی بات کروں، ایک ہی گھر کی بات کروں۔ یہ عمل بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی باتوں پر اپنے ذہن کو نہ لے جائیں۔ ایک فرد کی قربانی ایک فرد کی ہی ہوگی، خاندان کی، گھر کی نہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمیشہ کہتا ہوں، قربانی میں سرکار کے نام سے دوں گا، میں قربانی حضرت علی کے نام سے دوں گا، حسنین کے نام سے دوں گا، خواجہ غریب نواز کے نام سے دوں گا، بندہ نواز کے نام سے دوں گا، باوا کے نام سے دوں گا، اماں کے نام سے دوں گا، دادا دادی، نانا نانی، بیوی، بچے سب اپنی جگہ۔ قربانی آپ پر واجب ہے، پہلے ایوری ایئر قربانی آپ پر واجب ہے، پہلے آپ کا جانور ذبح ہو، پہلے آپ کا جانور ذبح ہو۔ اگر بڑا جانور لائے ہیں تو سر فہرست آپ کا نام۔ بیوی کے پاس سونا ہے تو بیوی پہ واجب ہے قربانی، بیوی کا نام لے لے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ پر قربانی واجب ہے تو پھر ان کے نام شریک کریں۔ بچے نابالغ ہوتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ اگر نابالغ بچوں کے نام سے بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، نفل قربانی ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں میں گئے سال لاسٹ ایئر دے دیا تھا، 2020 میں دے لیا تھا، اس کے بعد ابا کے نام سے دیا، امی کے نام سے دیا، اب بیوی کے نام سے دے رہا ہوں، تو پھر وہ بات یہ پھر کرنا پڑے گا مجھے۔ ایک ٹائم کھانا آپ کھا لو، دوسرے ٹائم باوا کو کھلاؤ، آپ بھوکے رہو، تیسرے ٹائم اماں کو کھلاؤ، آپ بھوکے رہو، دوسرے دن جب آئے گا بیوی کو کھلاؤ، آپ بھوکے رہو، پھر دوسرے ٹائم بچوں کو کھلاؤ، آپ بھوکے رہو۔ رہ سکتے نہیں؟ تو قربانی بھی ایسی ایوری ایئر میں 1 سال کر لیا، اس کے بعد میں ان کے نام سے کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بولتا اس وقت کی قربانی تیری ہو گئی، وہ عذاب سے تم محفوظ ہو گیا، ان کے نام سے نفل قربانی ہو رہی، ان کا ثواب ان کو مل رہا، تو عذاب میں مبتلا ہو جا، تو آجا جہنم کے گڑھے میں۔ تیار ہے تو پھر مرضی ہے، یو آر رائٹس، یو آر چوائس، مرضی اپنی اپنی، کیونکہ پیسہ آپ کا، مال آپ کا، دولت آپ کا، میرا اختیار نہیں، صرف بولنا میرا کام ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں، قربانی کے جانوروں کی فوٹوਆਂ سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، گوشت کے ٹکڑوں کی فوٹوਆਂ نہ ڈالیں، اور سب سے بڑی چیز ذبیحہ جانور کا خون بطور خاص قربانی کے جانور کا خون بہانا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اسلام کا حرام میں نے بول رہا ہوں، حرام کی بات ہے۔ گلی کوچے سڑکیں خون میں نہ دکھیں تو پھر آپ کی قربانی قبول ہے، ورنہ گھڑے پر شہد میں چوہے کی مینگنی نہیں، یہاں سارا خون روڈ پہ آ جا رہا،
لوگوں کو تکلیف ہو رہی، جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا، قرآن حدیث نے حرام قرار دیا، تم اس کو جائز عمل سمجھ کر اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنے کے لیے خون روڈ پر بہا رہے ہیں، تو حرام کام کر رہے ہیں، تو پھر قربانی قبول ہونا رب کی بارگاہ میں امپاسبل ہے۔ تو پوچھے کہ مولانا پھر خون کرنا کیا؟ کچھ نہیں، گھر کے اندر آپ کے مین ہول ہے، ڈھکن اٹھاؤ، اس میں ڈھکو، اس میں بہا دو، باہر روڈ پر باہر ہے نا، اس میں بہا۔ ارے اسلام سیدھا سادہ صاف ستھرا مذہب ہے، پھر اسی اسلام میں قربانی واجب ہے، پھر عبادت ہے، عبادت کو خراب کیوں کر رہے میرے بھائی؟ اب آپ کہنے والے کہیں گے یار مول صاحب کا کام ہے ہر وقت کہتے رہتے ہمارا کام ہم کریں گے، کر لو، کیونکہ آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہے۔ لکم دینکم ولی دین کے مصداق خدا کی بارگاہ سے میں بری ہو جاؤں گا۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہماری عبادات اور ریاضات ذکر و اذکار کو ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول و مقبول فرمائے۔ قربانی کا وقت کل نماز عید ادا کرنے کے بعد سے پیر کی عصر تک، ہفتہ اتوار پیر 3 دن، یعنی پیر کی عصر تک آپ کا جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ آپ گوشت رات میں باٹلنے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جانور ذبح ہونے کا وقت زوال غروب سے پہلے، پیر کا دن سورج غروب ہونے سے پہلے، اس لیے عصر کہہ رہا ہوں تاکہ احتیاط ہو۔ غروب تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے، 5 منٹ تو اور 5 منٹ ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اس لیے غروب کہنے کے بجائے میں عصر کہتا ہوں، اس لیے تاکہ وہ غروب تک ہم چلے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کا جانور ذبح ہو۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد، پیر کا سورج غروب ہونے کے بعد اگر جانور ذبح ہو، نیت ہو کہ قربانی، لیکن قربانی نہیں ہوگی، قربانی آپ پر واجب ڈیو رہے گی، باقی رہے گی، وہ جو جانور ذبح ہوگا نفل کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔